ایک فارسی کا مثال ہے تنگ آمد بجنگ آمد بلوچستان سے کہ اس لائحہ عمل کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. ان احتجاجوں سے آپ لوگوں کی جو نوکریاں ہیں ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہم ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر ہم بلوچستان اسمبلی کے السلام سامنے علیکم ناظرین، میں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان. اس وقت میں موجود ہوں جو ریلوے پیپل یونین کے صدر ہمارے ساتھ نسیم گشکوری صاحب اور دیگر عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا مسئلہ درپیش ہیں ان سے ہم بات کریں گے، یہ اپنا رائے دیں گے، عوام کے سامنے رکھیں گے. سر وقت دینے کا بہت شکریہ. کیا مسئلہ درپیش ہے سر؟ تھینک یو سر، آپ تشریف لائے ہمارے پاس. ریلوے اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے. مرکزی سطح پر ہم دیکھیں تو ہمارے جو اسٹرینتھ تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا مسئلہ ہمارا گریجویٹی کا ہے کہ 3 سال لگ جاتے ہیں. گریجویٹی کے مسائل ہمارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ نہیں مل رہا ہوتا. 2019 سے ہمارے مزدور جو دوروں پر جاتے ہیں ان کو ٹی اے دیا جاتا تھا، وہ مکمل طور پر بند ہے. تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی ہیں. اسی طرح اگر آپ ہمارے ڈویژن کوئٹہ کا ذکر کریں تو یہاں ہمارا جو ٹاپ 1 کا مسئلہ ہے وہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کوئٹہ کا مسئلہ ہے. 2005 میں ایک عبوری کابینہ آئی تھی، وہی کابینہ ہے مختلف شکلوں سے، کبھی ایک بوگس الیکشن کرا کر آتا ہے، کبھی وہ ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں آتا ہے، وہ ہم پر مسلط ہیں. اور انہوں نے ایک اور بہت بڑا ظلم کیا کہ یہ سوسائٹی پاکستان ریلوے امپلائز کے لیے تھی. انہوں نے ایک ظالمانہ امینڈمنٹ بائی لاز میں کیا. ریلوے امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں ہماری جو اسٹیٹس تھی، ہم ممبر تھے، ہماری اسٹیٹس کو چینج کر کے انہوں نے ویٹنگ ممبر بنا دیا. یعنی اب اگر ہم پلاٹ ہولڈر ہوں گے تو پھر ہم اس کے ممبر ہوں گے، ادروائز ہم اس کے ممبر نہیں ہیں. اور المیہ کہ 2009 میں انہوں نے قرآن دازی کرایا تھا، آج تک قرآن دازی بھی نہیں ہوا. جب قرآن دازیاں نہیں ہوگی تو ممبر کیسے بنیں گے؟ ہم نے ان تمام مسائل پر کہ بھئی الیکشن نہیں ہو رہے، 2009 کے الاٹیز کو ابھی تک قبضے نہیں ملے ہیں، ہمارے بائی لاز میں ظالمانہ. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، یہ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، بلوچستان حکومت کے تحت کام کرتا ہے، ریلوے کوآپریٹو سوسائٹیز، جن کا یہاں سریاب تھانے کے ساتھ دفتر ہے، جس کو لیڈ کرتا ہے، جس کا جو ہیڈ ہے وہ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے نام سے ہے. ہم نے متعدد مرتبہ ہڑتالیں کی، احتجاج کی، ایون کہ ہم رجسٹرار کے دفتر میں بھی احتجاج کرتے رہے. لالی پاپ ہمیں دیتا ہے، جی آج یہ ہوئے گا، کل یہ ہوگا. مسئلہ ہمارا جوں کا توں ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب تک ہم نے رسائی کی. ہمارے پیپلز لیبر بیورو بلوچستان کے صوبائی صدر شاہجہان گجر صاحب بالمشافہ ان سے ملے. انہوں نے بھی یقین دہانی کرایا، لیکن یقین دہانی کرایا، عمل کچھ بھی نہیں ہوا. سیکرٹری صاحب سے ہماری متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، سیکرٹری کوآپریٹو اور ایگریکلچر سے، لیکن بلوچستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے ریلوے ملازمین کے ساتھ. کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، نہ ہماری احتجاجوں کو کوئی نوٹس لیتا ہے، نہ ہمارے اور کسی جو ہے نا رد عمل کو کوئی نوٹس لیتا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ آواز بلوچستان کے توسط سے ہماری آواز بن رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے آپ ہماری. کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا؟ کیا آئندہ آپ کوئی ایسا بڑا احتجاج کریں گے؟ بالکل جی، وہ ایک فارسی کا مثال ہے تنگ آمد بجنگ آمد. اگر 2.5 سال سے ہمارے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن ایک ادارے کی جانب سے ہمیں کہا گیا تھا کہ جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ یہ ہڑتال واپس لے لیں. اور انہوں نے مہربانی کر کے رجسٹرار کو یہاں بھیجا تھا، وہ جھوٹا وعدہ کر کے گئے. تو اب آخری مرتبہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر ہم بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، یا ایسا کوئی ایونٹ کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے بلوچستان حکومت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے. سر ان احتجاجوں سے آپ لوگوں کی جو نوکریاں ہیں ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، ہم حکومت گرانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے ہیں. چونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، ہم اپنے ان ریاستی اداروں کا توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ خدا را ایک جمہوری عمل آپ شروع کریں. 20 سال میرے خیال میں کرنل قذافی نے دنیا میں حکومت کی ہے، اس کے بعد یہ ہمارے سوسائٹی کا جو ہے نا نام نہاد صدر ہے جو 20 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے. باقی آپ کو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں یہاں پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے لا ہے، ہمارے رولز ہیں، تو کہاں گئے سب کچھ؟ ہم دیگر ساتھیوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ان کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہیں. جناب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں
کیونکہ یہ واحد شخص ہے جو کہ 20-22 سالوں سے ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. ہم سیکٹری کے پاس بھی چلے گئے ہیں, اس کے منسٹر کے پاس بھی چلے گئے, سی ایم کو اس کے پاس گئے ہیں, تو سی ایم نے بھی کہا کہ بھی مسئلہ حل ہوگا, مگر کوئی حل ہونے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس فورم سے, چیف بلوچستان سے اور کور کمانڈر سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ اس لائحہ عمل کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. تھینک یو. ٹھیک ہے, مہربانی. ناظرین, یہ تھے ہمارے جو ریلوے ورکرز تھے, یہ اپنا مطالبات رکھ رہے تھے, حکومت بلوچستان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان مسئلوں کو فوری طور پر حل کر